خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ میں پاسٹر ندیم بشیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ کلیسیاؤں کے اندر غلط خیالات، غلط تعلیمات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر غلط خیالات اور تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں شاید معلوم کہ وہ دراصل خداوند کا خیال پیش نہیں کر رہے، بلکہ ابلیس کے خیال کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے خادم کے منہ سے ایک چند الفاظ سنے، اور بڑے ڈراؤنے اور خوفناک الفاظ تھے۔ وہ خدا کے خادم نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو روک لیتا ہے، یعنی وہ آسمان کے درمیان میں کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب ہماری دعائیں ہم کرتے ہیں خدا کے حضور میں تو وہ وہیں پہ کہیں پہ روک لیتا ہے، اور خدا تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیتا یا دعا کو پہنچنے نہیں دیتا، لہٰذا خدا ہماری دعا کو سن نہیں پاتا۔ ایک دم سے اتنا خوفناک بات آپ نے کر دی۔ بھئی مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میری دعا کہیں ابلیس نے روک لی ہے، یا اگر وہ روک لے، خدا تک میری آواز ہی نہ جائے، تو کون سنے گا میری اس بات کو؟ اتنا ڈراؤنا خیال پیش کیا کہ کون میری مدد کو آئے گا اگر ابلیس نے میری دعا کو روک لیا، تو پھر میں ریسکیو کیسے کیا جاؤں گا، بچایا کیسے جاؤں گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی ہے؟ خدا کے کلام میں یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا کہ دانیل کی کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہانے فارس کے پاس رکا رہا۔ آمین۔ اب اس حوالے میں تو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ شیطان کے فرشتے نے جو ہے وہ دانیل کی دعا کو روک لیا۔ یہ خیال اس نے کیسے کنکلوڈ کر لیا ان آیات سے؟ اچھا، اور اگر دانیل کی دعا کو شیطان نے روک لیا تھا تو پھر یہ اینجل اس کی مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچا؟ کیونکہ خدا کے پاس تو اس کی آواز پہنچی نہیں ہے۔ 21 دن تک دانیل خدا کا بندہ دعا کے اندر ہے، اور یہاں پر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس روز تو نے دعا میں دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں۔ یہاں پر یہ نہیں بات کی جا رہی کہ ابلیس روک لیتا ہے آواز کو اور خدا جو وہ سنی نہیں پاتا، یا آپ کی دعا جو ہے وہ سنی نہیں جاتی۔ نو، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا خدا نے سنی، اور خدا کا فرشتہ اس کی مدد کرنے کے لیے، یہاں پر اس کی گائیڈنس کرنے کے لیے آیا بھی۔ یہاں پر تو یہ نہیں کہا گیا کہ ابلیس کا جو موکل ہے اس نے اس کی دعا کو روک لیا تھا۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دعاؤں کا رک جانے سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی دیری آ جاتی ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ گنہگار کی دعا کو نہیں سنتا۔ اچھا، ایک اس طرح سے ہماری دعا رک جاتی ہے، لیکن دانیل تو راست باز تھا۔ تو پھر یہاں پر اس آیت کا اگر یہ مطلب نہیں کہ ابلیس نے اس کی دعا کو روکے رہا، تو پھر میں چلتا چلتا یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر اصل میں کیا ہوا۔ آپ بائبل مقدس کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے کچھ گنہگار فرشتے زمین پر پھینکے گئے تھے، اور پھر بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل میں 3 بار یسوع مسیح نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ دنیا کا حاکم ہے یا پھر سردار ہے۔ اور یہاں پر اگر اس بات کو غور سے دیکھا جائے تو جب خدا کا فرشتہ آتا ہے تو یقیناً اس کو جو فارس کا شہزادہ ہے وہ نہیں روک سکتا تھا، بلکہ ابلیسی موکل نے ہی اس کو روکا تھا۔ لیکن کیا یہ ہاتھا پائی کی لڑائی ہو رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ابلیس کی اور خدا کے فرشتے کی ہاتھا پائی کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ برائی اور اچھائی کی لڑائی ہے۔ یعنی جو ڈکری دارا بادشاہ نے یا پھر فارس کے شہزادے نے جاری کیا تھا اس فرمان کو کہ آپ ہیکل کو جا کے تعمیر کریں، مرمت کریں، بائبل مقدس کا جب ہم عزرا کی کتاب اور نہمیہ کی کتاب کا اور پھر دانیل کی کتاب کو جوڑ کے دھیان سے پڑھتے ہیں اور ساتھ میں تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس ہسٹری کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سامریوں نے اسرائیلیوں کی کچھ مخالفت کی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے درخواست دائر کی تھی فارس کے شہزادے کے حضور میں یا بادشاہ کے حضور میں کہ آپ یہ کریں کہ ان کو یہ تعمیر و مرمت کے کام نہ کرنے دیں، کیونکہ یہ باغی قوم ہے، اور جیسے یہ شہر کو اور ہیکل کو تعمیر کر لیں گے، یہ بعد میں آپ کی مخالفت کریں گے۔ اور
ابلیس کا موکل جو ہے دراصل وہی سامریوں کے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے منصوبوں کے خلاف جو ہے وہ ابلیس کام کرتا ہے۔ اب خدا کا فرشتہ جو ہے وہ آ کر جب ابلیسی موکل کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دارا بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تو برائی کے فرشتے کی بات کو نہ سن۔ اصل میں ہمارے ساتھ بھی جو برائی اور اچھائی کی یا ابلیس اور خدا کے فرشتوں کی جو آپس میں لڑائی ہے، یا پھر ہمارے ساتھ بھی جو مداخلت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، یوں ہی ہوتی ہے کہ شیطانی فرشتہ ہمارے ذہن کو بھٹکاتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں، خدا کے اگینسٹ کوئی کام کریں، اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ ہمیں اچھائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اب دانیل 21 دن تک پریئر کر رہا ہے کہ خدا فارس کے بادشاہ کے دل کو نہ بدلے، اور انہی 21 دنوں کے اندر خدا کا فرشتہ آ کر فارس کے بادشاہ کے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے خیال کو راستے کی طرف رہنے کے لیے تقویت دے رہا ہے۔ لیکن ابلیس کا فرشتہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اس کے دل کو ابھار رہا ہے کہ وہ سامریوں کی باتوں میں آ کر اس فرمان کو جو اس نے جاری کیا تھا کینسل کر دے یا رد کر دے۔ دراصل یہ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ خیال پیش کرنا جی ابلیس جو ہے وہ ہماری آواز کو پہنچنے ہی نہیں دیتا خدا کے حضور میں، یہ کہنا غلط بات ہے۔ یہ ریزسٹنس اور یہ لڑائی ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے جب ہم کسی اچھائی کے کام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ابلیسی موکل یقیناً جو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری اس نیکی کے کام یا پھر دعا کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ خیال پیش کرنا جی دعا ہی نہیں اوپر جا رہی ہے تو بڑی ڈراؤنی بات ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یسوع نے کہا مانگو تو تمہیں مل جائے گا۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے۔ اب خدا کے کلام میں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو کچھ ہم خدا کے حضور میں دعا میں مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے۔ سو ابلیس ہماری آواز کو پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری شارع کے قریب ہے۔ خدا کے کلام میں خدا کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ہمارے خیالوں سے واقف ہے، ہمارے دل سے واقف ہے۔ اور خدا کے کلام میں پہلا پطرس 3واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پہ لگے ہیں۔ خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ سو دعاؤں کے رک جانے سے مراد اگر یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آواز ہی نہیں پہنچنے دیتا تو یہ کہنا غلط ہے۔ دعاؤں کے رک جانے سے مراد اگر یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں اور ہماری دعا سنی نہیں جاتی، تو پھر اس طریقے سے اگر یہ خیال پیش کیا جائے تو پھر تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار میری دعا رک گئی ہے کیونکہ میں گناہ کے اندر ہوں۔ لیکن دعاؤں کے رک جانے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے جی خدا سن ہی نہیں رہا کیونکہ ابلیس جو ہے وہ میری آواز کو پہنچنے نہیں دے رہا۔ کتنی خوفناک بات یہ ہے، اور یہ پریچ کی جاتی ہے کلیسیا کے اندر۔ اچھا اگر ابلیس نے روک لیا میری دعا، بھئی میری مدد کرنے کے لیے کون آئے گا؟ دانیل کی دعا کو اگر ابلیس نے روکا تھا تو فرشتہ کیسے آ گیا؟ اور پھر خدا پیچھے سے اس کی مدد رسائی کرنے کے لیے میکائیل فرشتہ کو کیوں بھیج رہا ہے؟ او نو۔ سو یہ ساری کی ساری تعلیمات انتہائی غلط ہیں اور اس کے اندر نا امیدی پائی جاتی ہے جو کلیسیا کے دل کو سوائے نا امیدی کو اور کچھ نہیں دیتی۔ میں کلیسیا کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی دعا ابلیس کبھی نہیں روک سکتا۔ آپ کی دعا آپ خود روک سکتے ہیں، آپ کی دعا جو ہے وہ آپ کا گناہ روک سکتا ہے، لیکن شیطان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کی دعا کو خدا تک پہنچنے نہ دے۔ نو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، دعاؤں میں لگے رہیے، خدا کے حضور میں دعا کرتے رہیے۔ برائی کا مقابلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ رہے گا۔ یقیناً ابلیسی فرشتے جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، لیکن خدا کے جو فرشتے ہیں بائبل میں لکھا ہے یہ خدمت گزار روحیں ہیں جو خدا کے لوگوں کی راست باز بندوں کی مدد کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ وہ آتی رہیں گی اور آپ کو چھڑاتی رہیں گی اور آپ کی دعاؤں کے اتر اور جواب آتے رہیں گے۔ شیطان آپ کو کبھی بھی مارے گا نہیں اور ہرائے گا نہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔